پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تحریک میں تھوڑی بہت تاخیر ہوئی ہے، کیا یہ حقیقت ہے کہ بیچ میں خان صاحب کو ریچ آؤٹ کیا گیا تھا، کوئی ملاقات ہوئی تھی، اس وجہ سے ہی آپ بھی تھوڑے ریلیکس تھے، کمفرٹیبل تھے، اور اب کیونکہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تو اب آپ تحریک کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو تردید کر رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کسی نے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی ہم نے کوئی آفر کی. عمران خان بھی تردید کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. میرے خیال میں 3-4 باتیں ہیں. میرے خیال میں سب سے ضروری بات تو شاید یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ نظام افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہ دوسروں کو تو بھاشن دے سکتا ہے لیکن خود یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ 2024 کے الیکشن کا کوئی آڈٹ ہو یا سچائی سامنے آئے. سچائی سامنے ہے، آفیشلی نہیں سامنے لا سکتے. یہ خود افورڈ نہیں کر سکتا کہ 26 نومبر کو جو ہوا ہے سچائی سامنے لائے. یہ مریم نواز شریف کا بیان ہے کہ انڈیا نے جنگ کی ہے لیکن اس سے زیادہ ظلم پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا ہے. یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ 9 مئی جیسے واقعے پہ ایک انڈیپینڈنٹ تحقیق ہو. یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے وہ ایک آزاد جوڈیشری کی طرح چلے. یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، اور اس میں میں سول بیوروکریسی اور پولیس کا نام لیتا ہوں، مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کی شکل دیکھ کے کہ آپ تنخواہ لیتے ہوئے آپ کا کام ہے جنا کا. قائد اعظم کا کال ہے جنا ہاؤس کے ایونٹس پہ کتنا زیادہ جنا کا نام استعمال کیا گیا نا. تو جو جنا کا کال ہے کہ کوئی سول سرونٹ کا کام یہ نہیں ہے، کوئی سرکاری نوکر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کی طرفداری کرے. یہاں پہ یہ سڑک بند کر رہے ہیں پبلک کے لیے بھی. کیونکہ پی ٹی آئی کے 4-5 لیڈرز کو جو ہے وہ وہاں پہ عمران خان سے قانونی ملاقات کرنے کے لیے روکنا ہے. تو اصل وجہ تو یہ ہے کہ جب ریاست جو ہے وہ اپنے سٹیزنز پہ گولی چلاتی ہے اور پھر انکاری ہو جاتی ہے کہ ہم نے گولی چلائی بھی نہیں ہے، ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے سٹیزنز ہیں، کچھ تو ہم نے سوچنا ہے. ہاں یہ بات بھی سچ ہے، ہماری اندر ان فائٹنگ ہوئی ہے، ہماری اندر مسٹرسٹ ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن یہ چیزیں تحریکوں میں ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہہ سکے کہ عمران خان کا 1% بھی نہیں 0.1% بھی سپورٹ کم ہوا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. اور اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ یہ کم نہیں ہو. اس کا ثبوت یہی ہے کہ آج بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں عمران خان سے کوئی جا کے آزادانہ طریقے سے بات کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ کچھ رہنما ایسے بھی ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ حقیقت ہے؟ یہ صوبائی چیپٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں یا وفاق میں؟ نہیں، میں اپنے کولیگز پہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو 2 سال تقریباً گزرے اس میں جو میں نے خود اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میرے الیکشن کے رزلٹ کا آپ کو پتا ہے کس طریقے سے فارم 45 پہ اوور رائٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ آپ کو پتا ہے. ابھی میرے کچھ کولیگز ہیں اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ جو میرے مخالف ہیں وہ جا کے وہاں اسمبلی میں انفارملی مانتے ہیں کہ مجھے صرف 1600 ووٹ ملے تو جس نے مجھے سیٹ جتوائی ہے مجھے تو ان کی جو ہے وہ وفاداری کرنی ہے نا. ٹھیک ہے، تو جو میرے ساتھ ہوا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاست لگتا ہے کہ مانگتی یہ ہے کہ جو سیاستدان ہو وہ بھی نوکر ہو، کہ وہ بھی جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے پیش آئے کہ وہ جو آپ کہیں وہ کرے. جب وہ آپ کو کہے کہ بیٹنگ کرو تو بیٹنگ کرو، جب وہ آپ کو کہے کہ بولنگ کرو تو بولنگ کرو. لیکن اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اور اس کی قیمت پاکستان ادا کرے گا. آپ نے دیکھا میں آپ کے پروگرام پہ کافی ٹائم بعد آ رہا ہوں. میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے میں تقریباً ٹی وی نہیں کی. میں باہر گیا تھا، امریکہ میں تھا کچھ پرسنل بزنس پہ. لیکن ایک بات ہے کہ مجھے جو ہے وہ چپ رہنا پسند ہے لیکن اپنے اصولی موقف سے ہلنا وہ نہیں پسند. ہم اگر سیاست کرتے ہیں یا ہمیں اگر سیاست کرنی ہے تو ایکچولی قوم کو تبدیل کرنے کے لیے کرنی چاہیے نا، اور یہی عمران خان کا مشن ہے. نہیں لیکن سر اب حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ اب اگر آپ تحریک چلائیں گے بھی تو کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی. ساتھ میں عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے مایوس ہیں یا مایوسی کا شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ BLA کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر لیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں نکال سکتے، اسی وجہ سے آپ کو مارنگ بلوچ صاحبہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. 2-3 باتیں. BLA ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. BLA سے جو ہے ایک مین سٹریم پارٹی جو ہے جی اس میں PTI جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، کبھی کوئی انگیجمنٹ نہیں کر سکتی.
لیکن جو لوگ آئین کے دائرے سے باہر نہیں گئے، میں عرفان صدیقی صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جو یہ کہتے ہیں، جی، جب تک مارنگ بلوچ ہو، جب تک کے پی میں ہمارے پی ٹی ایم کے بھائیوں منظور پشتین اینڈ کو، ان کے جو بھی گلے، ان کی جو بھی زبان ہے، جب تک وہ آئین کے دائرے سے باہر نہیں گئے، ہمیں پاکستان کا قانون ان پہ اپلائی کرنا ہے۔ یہ جو سٹگمیٹائز کرنا ہے، جو مارنگ بلوچ کی موومنٹ ہے، کس بات پہ؟ بلوچستان پہ جو انفورس ڈس اپیرنسز کا، انفورس ڈس اپیرنسز کا جو کلچر ہے، وہ تو اب بھی ہم نے اسلام آباد، پشاور، لاہور، کراچی ہر جگہ دیکھ لیا نا، ایک ڈی فیکٹو ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے۔ جب ہم وفاق کے ان حصوں میں جی، جہاں پہ احساس محرومیت جلدی ہوتی ہے، ان کو یہ لیبل کر دیتے ہیں نا کہ یہ غدار ہے، تو الٹیمیٹلی پھر وہ ہوتا ہے جو کہ ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا۔ یہ میں تاریخ آپ کو صرف دہرا رہا ہوں، میں کوئی ایسٹ پاکستان کارڈ نہیں پلے کر رہا۔ ہم نے اس ملک میں ولی خان کو اور نیب کو غدار ڈکلیئر کیا ہے، آج وہ اسی نظام کا حصہ ہے۔ خود پیپلز ہم نے پارٹی بنی، پیپلز پارٹی کو ڈکلیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو آف شوٹس تھے الذوالفقار میں، انہوں نے جو ہے وہ انفیکٹ اس وقت میں بڑے ایکسٹریم سٹیپس بھی لیے ہیں پلین ہائی جیکنگ میں۔ آج وہ اس نظام کو ایکچولی انشور کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کس کو غدار ڈکلیئر نہیں کیا؟ تو مہربانی سے اگر ہمیں یہ انڈیا کے ساتھ جنگ ایک چیز دکھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹیررزم اور غداری کے لیبل اتنے جلدی جو ہے وہ نہ بانٹیں۔ سب سے زیادہ بار تو نواز شریف غدار ڈکلیئر ہوا ہے نا پاکستان کی تاریخ میں، 92 سے شروع ہو جائیں، کتنی بار وہ پہلے غدار ڈکلیئر ہوتا ہے، پھر واپس ہوتا ہے۔ لیکن پریگمیٹک سیاست جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی جو باہر ٹائم ہے وہاں پہ کچھ سمجھوتا کر لو، اندر آ جاؤ، تو پھر سے جو ہے وہ اپنی فائدے کے لیے سیاست کرو، پاکستان بیچ میں بھول جاتا ہے۔ ایک آخری سوال ہوگا جھگڑا صاحب کہ اب ہمیشہ ایک آپ کو گلا رہتا ہے کہ حکومت بات نہیں کر رہی یا انگیج نہیں کر رہی، ہم تو تیار ہیں۔ حکومت بھی یہی بات کرتی ہے، اور ابھی بھی اگر چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے 2 مرتبہ رابطہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر صاحب کی جانب سے اب اسپیکر صاحب کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دے دیں، تو اب اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ فیصلہ پارلیمنٹری کمیٹی میں ہوگا۔ دیکھیں ایک ماحول بنائے۔ مجھ سے اس رات بھی جو ہے وہ پوچھا کہ وہ انہوں نے خود کہا، جو پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹو تھے، کہ جی دیکھیں اس جنگ کے بعد تو پی ٹی آئی کی پوزیشن خراب ہو گئی۔ بھائی پی ٹی آئی کی پوزیشن کیوں خراب یا کمزور ہو گئی؟ کہ آپ نے نیریٹو بنایا تھا کہ ان کے پاس دینے کا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا حکومت کے پاس دینے کا کیا ہے؟ حکومت ہمیں عمران خان سے ملاقات انشور کرا سکتی ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کرا سکتی ہے، وہ تو اپنے منسٹر بھی نہیں سلیکٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، آپ خود کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر سے شروع ہو کے انٹیریئر ایڈوائزر سے لے کے ان کے سینیٹرز لے کے فائنانس منسٹر سے لے کے رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کے بندے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے بندے تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو حکومت اپنے منسٹرز نہیں سلیکٹ کر سکتی، جو حکومت نیگوسیشن کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرا سکتی، وہ کیا کرے گی؟ لیکن آنیسٹلی میں ان میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، ایک ایز اے پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹو ہو نہیں سکتا کہ میں ہلوں، ملاقات کرائیں نہ کرائیں، لیکن دوسری چیز نقصان جو بھی یہ کر رہا ہے پاکستان چلے ٹھیک ہے۔ جھگڑا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمایوں اختر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔